بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف سینٹر آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں، چیئرمین۔ آج ہمارا تجزیہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مختلف ہوگا، اور اس میں زیادہ ذکر ہم ان لوگوں کا کریں گے جو اسلام کی تشریح کر کے اس کو موجودہ دور میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو نام جو میں یہاں فی الحال لینا چاہوں گا، اس میں ایک نام تو ہے اسد کا، جو پہلے یہودی تھے اور ان کا نام لیوپولڈ تھا۔ وہ وہاں سے اس سے اس سے یورپ سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے ہمارے علامہ اقبال صاحب، ان کے بھی بہت سے خیالات ہیں اس حوالے سے۔ تو جو علماء حضرات ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو اس میں ایشو وہی نظر آتا ہے جس میں ہمارے علماء الجھے ہوئے ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ اس میں ہم تقلیدی اسلام کو فالو کریں یا اجتہادی اسلام کو فالو کریں۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ قرآن میں تقریباً تمام باتوں کا ذکر ہے، لیکن حکومت کیسے قائم کرنی ہے، اس میں تعلیمی نظام کیا ہوگا، اس میں عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق کیا ہوں گے، شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس میں ان لوگوں کے خیالات جو ہیں ان کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ مثلاً جب یہ لیوپولڈ جو اسد بعد میں بنا، تو یہ اس میں یعنی جب یہ اسلام قبول کیا اس نے، تو ایک صاحب نے ان سے اسد سے سوال کیا کہ تمہارے اب نظریات کیا ہیں؟ اس نے کہا میرے طرز فکر ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی مجھے اس پر کامل یقین ہے کہ نبی آخر الزمان کے پیغام حق کی مستند تفہیم کے لیے فکر اسلامی کے ابتدائی شارحین یعنی ائمہ کرام کی تعلیمات پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا براہ راست اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بات ہندوستان میں، اچھا یہ جو اسد صاحب تھے، یہ سعودی عرب میں انہوں نے قیام کیا، جو وہاں کی بادشاہتیں تھیں ان سے ان کے تعلقات رہے، مکہ اور مدینہ میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ یعنی ان کو یہ پسند آیا کہ یہ ہندوستان آئیں۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ ہندوستان یہ آ گئے، اور یہاں ان کو عبد القادر قصوری جیسی طرز فکر کے حامل افراد سے ملاقات کا موقع ملا۔ یعنی اس میں جب یہ اسد صاحب شاہی محل جدہ سے روانہ ہوئے تو بادشاہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہندوستان جانا ہے۔ اچھا، یہ یعنی اس لمحے انہیں کردستان کے ایک عمر رسیدہ شخص کی کہی بات یاد آ رہی تھی کہ اگر پانی بے حرکت جواہر میں کھڑا رہے تو غلیظ کیچڑ زدہ اور متعفن ہو جاتا ہے، اس کی روانی ہی پاک صاف رہنے کا موجب ہے، میں وہی پانی بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، بہرحال انہوں نے سعودیوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تمہیں وہاں ہندوستان پسند نہیں آیا تو تم واپس آ جانا، لیکن یہ ہندوستان آ گئے، کراچی میں رہے، اور اس کے بعد لاہور بھی رہے، اور دہلی میں بھی رہے، اور یہاں انہوں نے ملازمتیں کی، صحافت بھی یہاں کی۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ یعنی اس میں جو اسد کا دل تھا اس میں مسلمانوں کو مغرب کی اندھا دھند تقلید اور ہولناک کھائیوں سے بچاؤ کا خیال بھی ان کے ذہن میں تھا، اور
یہی خلوص سے نیت شاید اللہ تعالیٰ کو بھا گئی۔ اچھا، اس زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے ان کا رابطہ ہوا، اور پھر یہ اپنے خطابات انہوں نے کرنے شروع کیے لاہور میں اور باقی ہندوستان میں۔ صحافت بھی انہوں نے کی کہ اچھا، جب یہ علامہ اقبال سے ملنے پہلی دفعہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو موجودہ وقت میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ مسلم قوم کا جمود ختم کر کے وہی ان میں زندگی کی نئی روح پھونک سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان میرا اٹل عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن اس دل نادان کا کیا کروں؟ ڈاکٹر اقبال صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے ضد لگائے بیٹھا ہے کہ ہم ان کی صدائے مبارک سن سکیں۔ علامہ اقبال نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اور نرمی سے کہا کہ ان کے صدائے مبارک جاویداں ہیں، ہم آج بھی سن سکتے ہیں، یہ صدا ان کی احادیث میں پنہاں ہے۔ لیکن اس پر اسد نے کہا کہ مشکل یہ ہے کہ یہ احادیث کتنے لوگ پڑھنے کے اہل ہیں؟ ہندوستان میں عربی زبان کا فہم کتنے فیصد افراد کو ہے؟ وہ بامر مجبوری ایسے حضرات سے رجوع کرتے ہیں جو عربی دانی میں تو بے مثل ہے لیکن اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اقبال نے ان سے کہا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ بہرحال انہوں نے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور علامہ اقبال اور ان میں ذرا فرق اگر ہم کرنا چاہیں تو صرف یہ تھا کہ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجتہاد اور تقلید دونوں کو فالو کرنا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا اسد صاحب کا کہ نہیں، ہمیں اجتہاد جو ہے وہی ہمیں اس 2021 میں اس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے نکال سکتا ہے۔ اب دیکھیں افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں، وہاں بھی اب یہ تجربہ کیا جائے گا کہ کیسے نظام قائم کرنا ہے، اس میں ایک اکنامک سسٹم کیسا ہونا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کیسے ہونے ہیں، اس میں عام لوگوں کے حقوق کیسے ہونے ہیں۔ بہرحال یہ تجربات ہیں اور یہ تجربات چلتے رہیں گے، اور اسد اور علامہ اقبال جیسے لوگ ہمارے پاس یہ آئے ہیں کہ اچھا، اسد صاحب نے ایک جگہ یہ بھی کہا، جو یہ اپنا ایک رسالہ عرفات نکالتے تھے، کہ ہم پاکستان کے ذریعے ہی اسلام کو صرف اپنی زندگیوں میں ایک حقیقت بنا سکتے ہیں۔ ہم اس لیے پاکستان ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس قابل ہو کہ ہر لفظ کے وسیع تر مفہوم میں ایک سچی اسلامی زندگی بسر کر سکے۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اسکیم کے مطابق زندگی گزار سکے، جب تک کہ پورا معاشرہ شعوری طور پر اس کے مطابق نہ ہو اور اسلام کے قانون کو ملک کا قانون نہ بنایا جائے۔ ایک جرمن نو مسلم جو تھا وہ ویلفرڈ ہافمین، اس نے اسد صاحب کے لیے لکھا تھا کہ محمد اسد اسلام کے لیے یورپ کا تحفہ ہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو مودودی نے 1936 میں محمد اسد کے بارے میں تاریخی جملہ لکھا تھا کہ اسلام کو جتنے غنائم یورپ سے ملے ہیں ان میں یہ سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور انہوں نے یہ جو اسد صاحب تھے انہوں نے یہ ترجمے کیے تمام، اور مختلف ان کے لیکچر چلتے رہے، اور تقریباً سارے کنٹریز میں یہ گئے، یورپ میں بھی رہے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کا جو ایک ایسا نظام ہے وہ عالم وجود میں لایا جائے
جس سے ان کی معیشت بھی طاقتور ہو، لوگوں کو بھی حقوق ملیں، اور لوگوں کو فری ایکسپریشن کا بھی حق ملے۔ تو یہ تمام باتیں اسلام میں تو ہیں، قرآن اور احادیث میں بھی ہیں، لیکن ان کو ایک شکل دینا، یہ اب جیسے یہ تو اب ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، علامہ اقبال صاحب بھی 1940 میں یعنی ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے آج بھی، جو اسلام کو کی صحیح تشریح، اسلام میں جو صحیح ریسرچ ہے، اور اسلامی نظام کو کیسے ہمیں نافذ کرنا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں اسلامک بینک تو ہیں، لیکن ان کی کوئی لیجسلیشن آج تک نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک میں یہ تو لکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں اوپر کہ کوئی قانون اسلام کے مطابق، اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، لیکن آج تک ہم نے کبھی ایسے قوانین بنانے کی، ہمارے نہ پارلیمنٹ نے کوشش کی، نہ ہمارے دوسرے حکمرانوں نے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مقصد ہے یہ اب کرنی ہے، اور ہمیں یہ کرنے کے لیے اگر ہم تاریخ میں ان لوگوں کو پڑھیں تو ہمیں بہت ساری ڈائریکشنز نظر آتی ہیں، جن کو استعمال کر کے ہم اسلامی نظام اس ملک میں لا سکتے ہیں۔ شکریہ۔